الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حویلی بہادر شاہ جنگ میں آج پہلی دفعہ محترم مولانا قاری زکریا خالد صاحب سلمہ ان کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ تقریر کا فطری وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ حضرات کی ہمت اسے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اب تک آپ تشریف فرما ہیں۔ غالباً 2 سے 3 کے درمیان کا وقت ہے۔ رات کے اس پہر میں میں نے جب اشتہار دیکھا تو میں نے قاری صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنا لمبا چوڑا پروگرام لوگ تھک جائیں گے۔ انہوں نے کہا پہلا ہے۔ میں نے کہا آخری تو نہیں ہے نا؟ اگلے سال کا پروگرام بھی آپ نے اسی میں شامل کر لیا۔ پھر میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے 11-12 کے درمیان وقت دے دیں تاکہ جاگتے ذہنوں سے میں کوئی بات عرض کر سکوں۔ بہرحال انہوں نے جو میں جاگ رہا تھا مجھے بھی سلا دیا۔ میں کچھ دیر نیند کرنے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ میرے سامنے بھی اور میرے دائیں بائیں علماء کرام کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھ جیسے طالب علم کو علماء کی سرپرستی میں دین حق کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ان علماء کو سلامت رکھے۔ میں اب آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بولیں، آپ کا بیٹھنا ہی بہت ہے۔ میں اسی پہ اکتفا کروں گا اور آپ بھی میری کسی ہلکی پھلکی بات پہ اکتفا کر لیں گے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ میں آپ کو زیادہ زحمت اس لیے نہیں دوں گا کہ ہر آنے والے نے آپ کو یہی کہا کہ ہم بھی بول رہے ہیں، آپ بھی بولیے گا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اتنی زحمت نہ دوں آپ کو۔ آپ کا بیٹھے رہنا
आपका मुस्कराते रहना, यकीनन दिन भर आप काम पे होंगे, जाग रहे होंगे, कल आने वाला दिन भी ऐसा ही आपका गुजरेगा। तो इंसान उसकी एक लिमिट होती है। तो मैं आपको ज़्यादा इंशाअल्लाह डिस्टर्ब नहीं करूँगा। आपका जी चाहे तो आप दाद किसी अंदाज से भी दे सकते हैं। कोई एक वो ज़रूरी नहीं होगा कि आपने सुभान अल्लाह कहना है, जो आपके मन में आए। आप तायीद भी कर सकते हो, तरदीद भी कर सकते हो, जो करो खुल के करो। हमारे मज़हब में मुनाफ़क़त हराम है। तेरी हम्द का मुमकिन इदराक नहीं है मौला, तेरी हम्द का मुमकिन इदराक नहीं है। तेरी बात न हो तो कोई बात नहीं है। तेरी हम्द का मुमकिन इदराक नहीं है। तेरी बात न हो तो कोई बात नहीं है। ऐ खुदा हर हम्द का मुद्दा तू ही तो है। कुल्ल शैइन कदीर हर दो सरा तू ही तो है। तुझ ही को है खबर जो दरे पर्दाए गैब है। सिर्रे अया सिर्रे नेहा जलवा नुमा तू ही तो है। ला तुदरिकुल अबसार वहुव युदरिकुल अबसार। हर कल्ब की हर रूह की ये सदा तू ही तो है। वमन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरत आमा। उसने अज़ल उसने जहां उसने बका तू ही तो है। वलैस लिल इंसान इल्ला मा सा और सायहु सौफ यरा। जिसने लिखा तू ही तो है। मदद को पुकारा नहीं मा कब्ल गुजरा जो भी। नबी ने किसी नबी को जब भी कहा फकत तू ही तो है। हन्नान तू मन्नान तू सुबहान तू दयान तू हाजत रवा मुश्किल कुशा वाहिद खुदा तू ही तो है। तेरे आस्था के दर पे क्यों ना झुके अदीम। रब्बे सहर रब्बे असर रब्बुल उला तू ही तो है। शम्सो कमर शजरो हजर जिन्नो बशर अर्जो समा कुल्लु मन अलैहा फान इल्ला सिवा तू ही तो है। दारैन की हर हमद सना तेरे लिए है। मुवहिद की शबो रोज सदा तेरे लिए है। अव्वल है तू आखिर जाहिर है तू बातिन। चौकी भर की फैली है रिदा तेरे लिए है। हाजिर है तू नाजिर हय्युल कय्यूम फूलों की बहारों की निदा तेरे लिए है। मुमकिन ही नहीं है मुमकिन ही नहीं है। मुशरिक को तू बख्शे कुरान की दावत की सजा तेरे लिए। हाय 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 हाय। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। रात के शहर इतनी आवाज़ी बहुत है आपकी। अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। मुस्कुराते रहो, जागते रहो, जीते रहो। दारैन की हर हमदो सना तेरे लिए है। अल्लाह अल्लाह। 11 बजे का कोई वक्त आ जाता तो बाज़ दफ़ा मुझे जो सुनने वाले हैं वो जानते हैं मैंने इन्हीं लफ्ज़ों में से कोई लफ्ज़ लेना होता है और उसी के इर्द गिर्द घूमना है। दारैन की हर हमदो सदा तेरे लिए है। मुवहिद की शबो रोज सदा तेरे लिए है। अव्वल है तो आखिर जाहिर है तो बातिन। चौकी भर की फैली है रिदा तेरे लिए है। हाजिर है तो नाजिर हय्युल कय्यूम फूलों की बहारों की निदा तेरे लिए है। मुमकिन ही नहीं है मुमकिन ही नहीं है। कोई समझे न समझे सुनाना है मुझे मुमकिन ही नहीं है। कोई रोके या टोके सुनाना है मुझे मुमकिन ही नहीं है। मुशरिक को तू बख्शे कुरान की दावत की सदा तेरे। कुरान की दावत की सजा तेरे लिए। अल्लाह अल्लाह। कुरान की दावत की सजा तेरे लिए है। कुरान की दावत की सजा तेरे लिए है। मुमकिन ही नहीं है मुशरिक को तू बख्शे। अल्लाह कोई अल्लाह। बात नहीं। अब मैंने पहले क्या कह दिया कि मैं आपको ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। अल्लाह। मुमकिन ही नहीं है मुशरिक को तू बख्शे। कुरान की दावत की सजा तेरे लिए है। आप में से मेरे समेत हर बंदा दूसरे को कहता है मेरी वो इज्जत कर जो मेरी इज्जत है।
ایک دوسرے سے شکوہ ہے، تنظیموں میں جھگڑا ہے، عہدوں کے جھگڑے ہیں، برادری میں جھگڑے ہیں. کیا میری وہ عزت کر جو میری عزت، ہے مجھے ویسا جان جیسا میں ہوں، میری وہ عزت کر جو میری عزت ہے. کبھی سوچا ہے اس کی کیا عزت ہے؟ اللہ 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 اللہ. کبھی سوچا ہے اس کی کیا عزت ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے مشرق کو وہ بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے. اللہ اللہ. قرآن کبھی سوچا اس کی کیا عزت؟ کبھی جانا حمد و نعت کی محفل ہے، حمد میں غوطہ لگا تو صحیح، وہ کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ. تجھے عزت عطا کرنے والا اس کی عزت پہ نگاہ تو دوڑا. تو ہے کیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو مٹی تھا. 18واں پارہ سورہ مومنون. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو مٹی تھا، مٹی سے اٹھایا، نطفہ بنایا، نطفے کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کی ہڈی بنائی، پھر ہڈی پہ میں نے گوشت چڑھایا، پھر تجھے اتنا پیارا بنایا، اتنا حسین بنایا. ساری کائنات کون کہہ کے بنائی؟ کون کہا زمین بن گئی؟ کون کہا آسمان بن گیا؟ کون کہا شمس و قمر بن گئے، شجر و حجر بن گئے؟ لیکن تجھے کون کہہ کے نہیں بنایا؟ خلقتہ بیدیہ. جب تجھے بنانا تھا مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنے پڑے. مصور جب تصویر بناتا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا مجھے 11 بجے تک لے آنا. مصور جب تصویر بناتا ہے تو تصویر بنا کے کہتا ہے یہ تصویر میں نے بنا دی، اسے لیمینیشن کروا لیں، اس کے اوپر فریم چڑھوا لیں، اسے پانی نہ چھوئے. اللہ اللہ. اسے پانی نہ چھوئے، پانی چھوئے گا دھندلی ہو جائے گی. تصویر میں نے بنا دی ہے، اس کے اوپر لیمینیشن کروا لیں، فریم چڑھوا لیں، اسے آگ نہ چھوئے جل جائے گی. تصویر میں نے بنا دی ہے، لیمینیشن کروا لیں، فریم چڑھا لیں، سنبھال لیں، اس کے اوپر ڈسٹ گرد و غبار نہ پڑتی رہے، مٹی نہ پڑتی رہے، دیمک لگ جائے گا. تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے سنبھال لیں، اسے مسلسل ہوا نہ پڑتی رہے، نقوش مٹ جائیں گے. مصور جب تصویر بناتا ہے، آپ کی مسکراہٹی بہت ہوگی، رات کے اس پہر میں تہجد کا وقت ہے. مصور جب تصویر بناتا ہے کہتا سنبھال لیں، پانی نہ لگے، دھندلی ہو جائے گی، آگ نہ چھوئے جل جائے گی، مٹی نہ لگے، دیمک لگ جائے گا، ہوا نہ لگے، نقوش مٹ جائیں گی. یہ مصور جن 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے، وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے. سبحان اللہ. اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے. سبحان اللہ. اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے، اور وہ اندھیروں میں بیٹھ کے بناتا ہے. اللہ اللہ.
پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، نیوٹرس کا اندھیرا، کئی اندھیروں میں بیٹھ کے بناتا ہے۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے سامنے ایک تصویر چاہیے، سامنے ایک تصویر چاہیے، اسے دیکھ کر بناتا ہے۔ اور کیا کہنے اس مصور کے، یہ مصور ایک تصویر دیکھ کر بناتا ہے۔ اور آج کا سائنسدان یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ دستخط معتبر نہیں ہے، انگوٹھا معتبر ہے۔ کیوں؟ ہر ایک کا انگوٹھا دوسرے سے نہیں ملتا ہے، اور اس مصور نے تو پہلے کہہ دیا بلا قادرین علی ان نصوی بنانا۔ اب سوچی ہے اتنا ہنسی بنایا۔ بے شک بے شک بے شک۔ جانوں میں کچھ اور ارادہ لے کے آیا تھا بات کہنے کو، بس بات شروع ہو گئی۔ توجہ صاحبان، توجہ، اتنا ہنسی بنایا، اتنا پیارا بنایا، پھر قسمیں اٹھائیں، والتین والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم۔ علماء فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں، میں طالب علم کو 5 دکھائی دیتی ہیں، والتین والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم۔ یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر فرمایا لقد، قد پر لام لگا کے تاکید کر دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں رب سے جتنی تخلیق خوبصورت ہو سکتی تھی میں نے کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں بس زیادہ اس ٹاپک پہ آگے نہیں لے کے جاؤں گا، دامن وقت میں گنجائش کم ہے۔ میں نے سوال کیا اللہ اتنا حسین بنایا کیوں؟ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا حسین بنایا کیوں؟ اتنا پیارا بنایا کیوں؟ اتنا سجیلا بنایا کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بتانے کے لیے ہی تو محبوب بھیجا ہے، اللہ اللہ، یہ بتانے کے لیے ہی تو محبوب محبوب حسن کے تذکرے آج بھی ہوتے رہے، بے شک بے شک ہوتے رہے، بے شک۔ گلی گلی نگر نگر آقا کے حسن کے تذکرے، ساری کائنات کا حسن ایک، میرے آقا کے حسن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ ساری کائنات کا حسن ایک طرف، میرے آقا کے جمال کا، کمال کا، حسن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو تصور میں لاؤ طٰہٰ کا ماتھا زمین پر، الم نجعل لہ عینین والی نگاہیں زمین کی جانب، ما زاغ البصر والا کجلا زمین کی جانب، یاسین والے داغ زمین کی جانب، ولسانم و شفتین والے لب زمین کی جانب، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما والے ہاتھ زمین پر رکھ کے کہا محفل حمد، توجہ، زمین پر رکھ کے سونے نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ سبحان بھی تو، رب بھی تو، اعلیٰ بھی تو۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے دوستو، میں اب کہہ جو چکا ہوں کہ آپ کو زیادہ نہیں بلواؤں گا، آپ ساری رات بولتے رہے۔ یہ جو سجدہ سنیوں نے کیا ہے اسے، یہ جو سجدہ اہل حق نے کیا ہے اسے، اور کہا ہے سبحان تو ہے، رب تو ہے، اعلیٰ تو ہے، یہ سجدہ آمنہ کے لال نے سکھایا ہے، جسے اللہ نے ساری کائنات سے حسین بنا کر بھیجا، جسے اللہ نے ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کر بھیجا، ارے جسے اللہ نے مصطفیٰ بنا کر بھیجا۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ
مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمت ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، اود و سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، شام صبح کی نصرت میرا مصطفیٰ، پھول کلیوں کی نکھت میرا مصطفیٰ، شہنشاہوں کی سربت میرا مصطفیٰ، بے سہاروں کی رغبت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ۔ چھوڑو لبے اس کے بعد رکھو، کھول دے کھول دے۔ چلو اگر میں وقت تھوڑا سا آپ کا بچا لوں تو میرے خیال میں ٹھیک رہے گا۔ فجر پڑھ کے بیٹھا ہے، نماز پڑھ کے انشاءاللہ۔ مزہ تو آپ کو شاعرات ماشاءاللہ آتا رہا، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، شام صبح کی نصرت میرا مصطفیٰ، پھول کلیوں کی نکھت میرا مصطفیٰ، شہنشاہوں کی سربت میرا مصطفیٰ، بے سہاروں کی رغبت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ۔ کہہ رہے ہیں چلو تو پھر مجھے میں شیر دینے لگا ہوں، مجھے پتہ چل جائے گا میں نے کہاں تک چلنا ہے۔ نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، بے شک بے شک، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ۔ چلو زیادہ زحمت نہ دینے سے بچتے ہوئے عرض کرنے چلا ہوں کہ آپ بس جاگتے رہیں، مسکراتے رہیں، یہی بہت ہے۔ نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ نے بتایا کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وجود مصطفیٰ نے بتایا کہ تم لاوارث نہیں ہو، نہیں ہو۔ جو بچہ لاوارث ہو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو رات 2 بجے کیوں آیا، 3 بجے تک کہاں تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا، کس سے پوچھ کے تھا۔ وارث پوچھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت قاری صاحب میں کیا کروں، وارث پوچھا کرتا ہے کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کب سے تھا۔ جو لاوارث ہو اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ بے شک، اللہ فرماتے ہیں تم لاوارث نہیں ہو کہ جو جدھر لے چلے ادھر چلے جاؤ۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تم لاوارث نہیں ہو، جو انگلی پکڑے کل اس چوک میں گئے تھے آج اس چوک میں جانا، نہیں، تم لاوارث نہیں ہو، میں نے وارث بھیجا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ میں بات رکھنا نہیں چاہتا، میرا اگر یہی حال کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں کلام سناتا ہوں تب جاتا ہوں۔ پھر نہیں، سبحان اللہ، میں نے وارث بھیجا ہے اور وارث پوچھا کرتا ہے کدھر تھا، کب سے، کس سے پوچھ کر گیا تھا۔ اور ایک وقت آتا ہے جو وارث کہتا ہے کہاں ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتا۔ باپ کہتا ہے میں وارث ہوں تیرا، بیٹھا کرنا میرے پاس، کیا چیز ہے جو تیرے لیے میں نہیں لاتا۔ نہ تیرے لیے دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، نہ حلال دیکھتا ہوں، نہ حرام، سب کچھ محنت کرتا ہوں تیرے لیے۔ وارث ہوں تیرا، کہاں جاتا ہے، کدھر پھرتا ہے، کہاں اوروں کے پاس بیٹھا، میرے پاس بیٹھا کرنا، سب کچھ تو لاتا ہوں تیرے لیے۔ آقا دعائی دیتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، وارث ہوں، سب کچھ مولا سے لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ سبحان اللہ اللہ۔ آدم کی باری آئی تو فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات، فتلقى القا ہوا، کلمات چند کلمے،
कलमे कलमे ज़ौक़ में माना करने चलो आदम जी अल्लाह आप ये ले जाइए, बस ये ले जाइए, आपके बाद नूह आ रहे हैं, बाकी वो लाएंगे। यार आवाज़ खोल दो इसकी, तेरी मेहरबानी। आदम आप ये ले जाइए, आपके बाद नूह आ रहे हैं, बाकी वो लाएंगे। नूह की बारी, यही फरमाया नूह आप ये ले जाइए, आपके बाद इब्राहिम आ रहे हैं, बाकी वो लाएंगे। इब्राहिम की बारी, तवज्जो मेरी जानी, खुदा रोशन मैंने कह दिया जो कहना था, आप छोड़ दें। इब्राहिम की बारी आई, इब्राहिम आप ये ले जाए, बस ये ले जाए। आपके बाद याकूब आ रहे हैं, बाकी वो लाएंगे। याकूब जी अल्लाह आप ये ले जाए, बस ये ले जाए। आपके बाद यूसुफ आ रहे हैं, बाकी वो लाएंगे। और जब मेरे आका की बारी आई तो फरमाया महबूब अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। महबूब जो पड़ा है सारा ले जा, तेरे बाद आना ही किसी ने नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल यौमा जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। अल्लाह तुझे खुश रखे। मौजू के मुताबिक को नारा लगाए तभी मजा आता है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अतममतु तमाम कर दी नेमतें। महबूब जो पड़ा है ले जा, तेरे बाद आना, तेरे बाद आना। वारिस कहते सब कुछ लाता हूँ तेरे लिए। समझो है? बेशक बेशक मेरा जुमला अधूरा यहाँ पे रह जाएगा, दुख होगा मुझे। सब कुछ लाता हूँ तेरे लिए। कहाँ फिरता रहता है, कहाँ ठोकरे खाता रहता है, कभी किधर कभी किधर। आका फरमाते हैं मैं वारिस हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो इसमें 2 मिनट से देख। आका फरमाते हैं मैं वारिस हूँ, सब कुछ लेके आया। अच्छा बच्चा, अब ये ऐसा मैं जुमला अर्ज करने चला हूँ, यहाँ पे आपकी तवज्जो न हुई, मेरी अगली गुफ्तगू न समझ सकोगे। बच्चा बाप को कह सकता है अब्बा जी आप वारिस हैं? हाँ वारिस हूँ। अब्बा जी मैं सिर्फ आपके पास ही बैठा करूँ बस, और किसी के पास न बैठूं और कहीं ना जाऊं। बाप कहता है बेटा तुझे अपने अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, मैं तुझे बताऊंगा तूने किसके पास बैठना है। बेशक बेशक वाह वाह सुभान। ये बाल मैंने धूप में बैठ के सफेद नहीं किए, मेरा तजर्बा है। तुझे अपने अच्छे बुरे समझिएगा, मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं। मैं तुझे बताऊंगा तेरे हक में अच्छा कौन है, मैं तुझे बताऊंगा तेरे हक में बुरा कौन है। मैं तुझे बताऊंगा लिबासे खिजर में मुनाफिकत कहाँ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं तुझे बताऊंगा तूने किसकी बात माननी है, किसकी बात नहीं माननी। मैं तुझे बताऊंगा तू किसे चचा कह सकता है, किसे मामू कह सकता है, किससे मशवरा ले सकता है। बड़ा दुख होगा, बड़ा दुख होगा जिसके दिल की बात हो, दिल धड़के तो सिर्फ वो धड़कन को लब पे लेके आए। बाप कहते बेटा मैं तुझे बताऊंगा तेरा सज्जन कौन है, तेरा दुश्मन कौन है। मैं बताऊंगा तूने किसकी बात माननी है। मैं वारिस हूँ, मैं समझता हूँ तेरी भलाई को, मैं खैर खा हूँ तेरा। मैं तुझे बताऊंगा तूने किसकी बात माननी है। मैं तखय्युलात की दुनिया का आदमी, या रसूल अल्लाह सिर्फ आपकी बात मानो, आप वारिस हैं उम्मत के। आका फरमाते हैं मैं बताऊंगा मेरे अलावा किसकी बात माननी है। या रसूलल्लाह किसकी मानो। आका फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन। शान रिसालत, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, नारे तकबीर। मैं बताऊंगा। सुभान अल्लाह जी मैं बताऊंगा मेरे अलावा किसकी बात माननी है, किसकी बात मान सकते हो। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन। मैं सब कुछ लाया हूं, सदाकत लाया हूं, सिद्दीक बनाया है। अल्लाह अल्लाह। अदालत लाया हूं, फारूक बनाया है। हया लाया हूं, उस्मान संवारा है। बोल 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 सुभान अल्लाह। शुजात लाया हूं, हैदर बनाया है। सियासत लाया हूं, मुआविया बनाया है।
طہارت لایا ہوں حسن بنایا ہے، شہادت لایا ہوں حسین بنایا ہے۔ شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان حسین بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میں بتاؤں گا میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ شان رسالت، شان صحابہ، شان حسین، نعرہ تکبیر۔ 11 بجے آ جاتا میں یوں آپ کو نہ بیٹھنے دیتا، لیکن اب خیال کر رہا ہوں آپ کا، یقین جانو وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ قاضی صاحب سعودیہ سے فرمائش آئی ہے، علی علی بھی کریں گے۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین، مسلم لیگ کی میں رکنیت اسے ملتی ہے جسے نواز شریف پسند کرے، نکتہ سمجھا ہے، پیپلز پارٹی کی رکنیت اسے ملتی ہے جسے زرداری پسند کرے۔ سر ہلاؤ، صرف سر ہلا دو۔ سبحان اللہ۔ پیپلز پارٹی کی رکنیت اسے ملتی ہے جسے زرداری پسند کرے، پی ٹی آئی کی رکنیت اسے ملتی ہے جسے نیازی صاحب پسند کریں، اے این پی کی رکنیت اسے ملتی ہے جسے پٹھان پسند کرے، ایم کیو ایم کی رکنیت اسے ملتی ہے جسے بھائی پسند کرے، جماعت پیغمبر میں رکنیت اسے ملتی ہے جسے رب پسند کرے۔ جسے اللہ پسند کرے، جسے اللہ پسند کرے، مولا یا عمر دے دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر دے دے، اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب او بے عمر ابن الحشام، یا عمر دے دے یا عمر دے دے، جسے لوگ ابو جہل کہتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک دے دے، اللہ بے شک، سبحان اللہ، ان دونوں میں سے ایک دے دے۔ میں سوال کرنے بیٹھ گیا، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا دونوں دے دے؟ سبحان اللہ، کرام اللہ، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ دونوں دے دے، دونوں دے دے؟ آقا فرماتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ کہے مصطفیٰ نے یار اپنی مرضی سے چنے ہیں، میں نہیں اپنی مرضی سے چن رہا، مولا یار میرے ہیں، چننے تو نے ہیں۔ یا عمر دے دے یا عمر دے دے۔ آج کی اس محفل میں میرے اپنے بھی ہیں اور اپنے بھی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، میں سب کی توجہ چاہتے ہوں ایک جملہ عرض کرنے، یا اللہ یا عمر دے دے، سمجھو سمجھو، یا عمر دے دے۔ پیارے آقا کی دعا گئی عرشوں پر، اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب نے کہا یا عمر دے یا عمر دے، کیا دونوں کے دل لے کر آ، میں دیکھوں دونوں میں سے کسے چننا ہے، میں دیکھوں عمر کیوں نہیں مانتا۔ آج بھی ہدایت کا فیصلہ اسی قانون پر ہے، یہی کسوٹی ہے، یہی معیار ہے۔ عمر کا دل لیا، میں دیکھوں عمر کیوں نہیں مانتا۔ ابو جہل کا دل لیا، میں دیکھوں وہ کیوں نہیں مانتا۔ عمر لا علم ہے، اس وجہ سے نہیں مانتا، ابھی تک دعوت نہیں پہنچی، اس وجہ سے نہیں مانتا، ابھی تک پیغام نہیں پہنچا، اس وجہ سے نہیں مانتا۔ اور ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے سامنے کون نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے سامنے چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ اللہ نے فرمایا جو ضدی ہے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا، جو لا علم ہے اسے علم عطا کر کے محمد کے قدموں میں بھیج دوں گا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ۔ صحابہ کو ہم نے کب چنا؟ اللہ
جو جھگڑا ہمارے ساتھ ہو. اللہ اللہ اللہ. ہم نے تو نہیں چنا صحابہ کو, صحابہ کو رب نے چنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صحابہ کو صحابہ کو رب نے چنا, صحابہ کو رب نے چنا. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں, روزے کے مکین صحابہ. بے شک بے شک. ایک بندہ مجھے نظر آ گیا یوں کرتے ہوئے, ایک اور آ گیا, میں مائک چھوڑ دوں گا. آج بھی روزے میں, روزے کے مکین صحابہ. بے شک. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں, روزے کے مکین صحابہ. کہہ نہیں رہا کہ بولو, میں یوں ہی جملہ ادھورا چھوڑ رہا ہوں. بڑا قصور کوئی نہیں. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں, روزے کے مکین روزے کے مکین روزے کے مکین روزے کے مکین. شان صحابہ, شان صحابہ, شان صحابہ, شان صحابہ. روزے کے مکین صحابہ. اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں. بے شک بے شک. کرو جی. صدائے عشق ہوں, نذرانہ دل لے کے آیا ہوں, یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں. زہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو, مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں, روزے کے مکین صحابہ. بے شک. روزے کے مکین صحابہ. اللہ نے حضرت یوسف کو خواب کی تعبیر بیان کرنے کا بڑا ملکہ دیا تھا. بس 2 منٹوں کے لیے یہ جملہ کھولنے چلا ہوں صرف. اللہ نے حضرت یوسف کو بڑا ملکہ عطا کیا تھا خواب کی تعبیر بیان کرنے کا. بادشاہ کو خواب آیا حضرت یوسف جیل میں ہیں. بادشاہ کو حضرت یوسف خود جیل میں ہیں. بادشاہ نے وزیر کو بلا کے کہا خواب آیا, اس کی تعبیر بتا. وزراء کو سورہ اخلاص نہیں آتی, تعبیر کہاں سے بتائیں. وزراء اس طرح کی باتیں کیا جانیں, اس طرح کی باتیں جانتے ہوتے تو یہ تقریریں کرتے کہ ختم نبوت کے آئین میں ترمیم کرنی ہے. یاد رکھو حکمرانوں, سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, جو ظلم کرو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن ختم نبوت کے آئین میں ترمیم برداشت نہیں کریں گے. کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, ذبح ہو جائیں گے, لیکن ختم نبوت کے آئین میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے. بادشاہ کو خواب. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں, روزے کے مکین صحابہ. آپ کی خاموشی کے حوالے خوبصورت تخیل کرنے چلا ہوں. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں, روزے. اور مجھے آپ کی اس خاموشی پہ کوئی گلہ بھی نہیں. 3 سے اوپر ہوگا وقت میرے خیال میں. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں. سبحان اللہ. اب میں نے 3 کہہ دیا, اب کسی کو نیند نہ بھی آئی ہوئی تو اسے آ جائے گی. اتنا وقت ہو گیا ہمیں بیٹھے. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں, روزے کے مکین صحابہ. حضرت یوسف جیل میں ہے, بادشاہ کو خواب آیا. وزیر کہتے ہیں مجھے تو نہیں تعبیر آتی, ایک بندہ ہے جو تعبیر بتا سکتا ہے. کہاں ہے؟ جیل میں. بلا کے لا. اس بندے کو بلا کے اسے کہ میرے دربار میں حاضر ہو. نمائندہ آیا جیل میں حضرت یوسف کے پاس کہ بادشاہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ میرے پاس حاضر ہوں. حضرت یوسف فرماتے ہیں نہیں, میں نے حاضر نہیں ہونا, بادشاہ کو کہے وہ میرے پاس حاضر ہو. بادشاہ کو کہے وہ میرے پاس حاضر ہو. کوئی بات نہیں, آپ کی مسکراہٹ میرے لیے کافی ہوگی. حضرت یوسف نے اس وقت بتا دیا تھا نبی کو حاضر کرتے نہیں, نبی کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اللہ. دوستو توجہ ہے. بے شک ماشاء اللہ. بادشاہ آیا جیل میں, بادشاہ آیا جیل میں. اس نے اپنا خواب سنایا. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں, روزے کے مکین صحابہ.
وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین بادشاہ جیل میں آیا، خواب سنایا، حضرت یوسف خواب سن کے فرماتے ہیں تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے ملک میں 7 سال خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں ہوں گی، خوب خوشحالی ہوگی، خوب ہریالی ہوگی۔ اگلے 7 سال بارشیں نہیں ہوگی، قحط سالی ہوگی، خشک سالی ہوگی، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ بادشاہ اٹھ کے جانے لگا، حضرت یوسف فرماتے ہیں بیٹھ تجھے ایک اس کا حل بتاتا ہوں، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے کے مکین صحابہ، نقش ہو جائے گا، تہجد کا وقت ہے، نقش ہو جائے گا آپ کے ذہنوں پہ جملہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے کے مکین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے کے مکین صحابہ، بیٹھ تجھے ایک اس کا حل بتاتا ہوں۔ بادشاہ بیٹھتا ہے، حضرت یوسف فرماتے ہیں حال یہ ہے اپنی قوم کو کہ ہر خوشہ گندم سے دانہ باہر نہ نکالے، ہر سٹے سے دانہ باہر نہ نکالے، خوشے پڑے رہیں، سٹے پڑے رہیں، جتنے ضرورت ہوئے اتنے اٹھائے، انہیں جھاڑا، جو طریقہ اس وقت رائج تھا، دانے لے لیے، باقی سٹے پڑے رہیں، باقی خوشے پڑے رہیں۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے کے مکین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے کے مکین صحابہ۔ زکریا خالد میں نے بات کہہ دی، آپ جانو مجمع جانے، خطابت کیا ہے میری بلا جانے، تقریر کسے کہتے ہیں میں طالب علم ہوں مجھے نہیں پتا۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے کے مکین صحابہ۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں قوم کو کہ دانے پڑے رہے، سٹے پڑے رہے، خوشے پڑے رہے، جو دانا، کیوں؟ اس لیے کہ جو دانا، توجہ، جو دانا سٹے میں رہے گا، جو دانا خوشے میں رہے گا، اسے دیمک کا کیڑا نہیں لگے گا، دیمک کا کیڑا نہیں کھائے گا۔ قاضی کو بات سمجھانا آسان ہو گیا۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے کے وکیل صحابہ، ارے دانا سٹے میں ہو، دانا خوشے میں ہو، وہاں دیمک کا کیڑا نہ پہنچے۔ ابو بکر عمر روزے میں ہو، وہاں کیڑا کیسے؟ شان رسالت، ماشاءاللہ، شان صحابہ، شان رسالت، شان صحابہ۔ سبحان اللہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے کے مکین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے کے مکین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے کے مکین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے کے مکین صحابہ، مکین صحابہ ہیں۔ مکان روزہ ہے، بے شک، سبحان اللہ، اللہ، چلو سارا بوجھ آج ہی نہیں ڈالتا، پھر کبھی سے مکان میں مکین ہوتا ہے۔ بے شک، جی مکان میں مکین ہوتا ہے۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، روزے ان صحابہ، روزے کے مکین صحابہ۔ اور بڑی عجب بات، جیسے حضرت کو یہ بار بار ہو رہا ہے کہ کہیں قاضی وہاں پہنچنے سے پہلے تھک نہ جائے، ہم جلدی وہ باتیں بھی سن لیں۔ یہ کیوں ہے اصل میں؟ وجہ ساری زندگی گزر گئی صفائیاں دیتے ہوئے۔ اللہ، 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 کیوں؟ اکابر چلے گئے صفائیاں دیتے رہے، کیوں؟ وجہ صفائیاں دیتے رہے، آج بھی اسی لیے کہ فلاں ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا تذکرہ نہیں کرتے، فلاں کا تذکرہ نہیں ہوتا، کیوں؟ لا تو صحیح میرے طبقے سے کسی ایک کی زبان پہ گالی آئی ہو۔ اللہ، پھر میں صفائی ہوں، پتہ نہیں میرا جملہ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے۔ بالکل، ماشاءاللہ، لا تو صحیح، کوئی لا تو صحیح ایک فرد جس کا تعلق میرے قافلے سے ہو اور اس کی زبان پہ اہل بیت کے خلاف جملہ آیا ہو، اللہ، اللہ، کیوں صفائی دو؟ کیوں صفائی دو؟ وجہ جس طرح صحابہ ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت ایمان کا حصہ ہے۔
جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے میں اسے سنی نہیں سمجھتا. اللہ بے شک بے شک بے شک. جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرتا ہے میں اسے سنی نہیں سمجھتا ہوں, اپنا نہیں سمجھتا ہوں. صحابہ ستارے ہیں. بے شک. ستارہ کہاں ہے؟ آسمان پہ. پھر آپ کو بولنے کی زحمت دے دی. ناراض تو نہیں ہوئے؟ ستارہ کہاں ہے؟ آسمان پہ. بس یہ آپ کی محبت ہی مجھے مرواتی بھی ہے. مجھے نہیں لے کے آتے, کہتے ہیں یہ بیٹھے رہے. میں نے کہا تھا بیٹھے ہوں گے لیکن ان کی ہمت جواب دے چکی ہوگی اس وقت تک. نہیں نہیں جی, آسمان پہ. ستارے آسمان پر. جواب دیے. میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنے چلا. مسافر ہوں, سفر کر کے بہت ہی دور آیا ہوں. نہ در پہ ہوں نہ گھر پہ ہوں, بے بالوں پر بچھایا ہوں. محبت ہے میرا مذہب, یہی پیغام لایا ہوں. میں دل والوں کو دل کی بات دل سے کہنے آیا ہوں. کوئی اختلافی بات نہیں کرنے چلا, کوئی اختلافی بات نہیں. ستارے کدھر؟ آسمان پہ. اور کوئی آسمان کی جانب منہ کر کے تھوکے اپنے منہ اپنے منہ اپنے منہ اپنے منہ. کوئی ادھر منہ کر کے تھوکے تو تھوک اس کے اپنے منہ. یہ وہ جملہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے سے بولا کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ جملہ ہوتا ہے. دیکھو اوپر منہ کر کے تھوکے گا تو تھوک اس کے اپنے منہ پر آئے گا. میں جتنے حضرات تشریف لائے ہیں میں کوئی اختلافی بات نہیں. میں ضمیر کے دروازے پہ ایک ہلکی سی دستک دینے چلا ہوں. ضمیر بھی نہ ہو. اختلاف نہیں کرنے چلا. ستارے آسمان پر, کوئی اوپر منہ کر کے تھوکے تو تھوک اس کے اپنے منہ پر. تھوک پھینکو تھوک آئے گی. پتھر اوپر پھینکو پتھر آئے گا. جو پھینکو وہ آئے گا. ہوش میں رہیے گا. اس وقت اگرچہ بہت وقت ہو گیا, 4 کے قریب وقت ہے, صبح کا وقت ہے. تھوک پھینکو تھوک آئے گی. پتھر پھینکو پتھر آئے گا. جو پھینکو وہ آئے گا. جو پھینکو وہ آئے گا. وہ آئے گا. جو پھینکو وہ آئے گا. جو پھینکو وہ آئے گا. جو پھینکو. سبحان اللہ. سوئے گئے ہو 3 بجے اللہ اللہ. جو تھوک پھینکو تھوک آئے گی. تھوک پھینکو تھوک آئے گی. پتھر پھینکو پتھر آئے گا. پتھر آئے گا. جو پھینکو وہ آئے گا. اور یہ صرف آج کی بات نہیں. انہوں نے کہا کما آمن الصبح, کما آمن الصبح. مشرکین مکہ نے کہا صحابہ پاگل. توجہ, صحابہ کما آمن الصبح. جواب میں کوئی اور چیز نہیں آئی. اللہ نے فرمایا الا انہم هم الصبح. اللہ اللہ. توجہ ہے دوستو. بے شک. آمن الصبح الا انہم ہم الصبح. هم الصبح. انہوں نے کہا صحابہ فسادی. جواب آیا الا انہم هم المفسدون. اللہ. بے شک. جو پھینکو وہ آئے گا. جو پھینکو وہ آئے گا. پتھر پھینکو پتھر آئے گا. تھوک پھینکو تھوک آئے گی. میں کسی اور کی بات نہیں کرتا. میں نے کہا اختلافی بات نہیں کرنی. جو کہو صحابہ کو اللہ کہتا ہے وہی تجھے کہوں گا. ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے. میں کہتا ہوں صحابہ مومن. قرآن کہتا ہے کہنے والے مومن. صحابہ. اب دیکھیے گا, توجہ حضرات توجہ. یہ وہ ہیں جو حضور کے قدموں سے لگے ہیں. یہ وہ ہیں جو حضور کے قدموں سے لگے ہیں. میں کیوں صفائی بیان کروں, میں کیوں صفائیاں بیان کروں. جو قدموں سے لگے انہیں میں نے امام مانا,
اللہ قدموں سے لگے حضور کے انہیں میں نے امام مانا، اور کیا کہنے ان کے جو کندھے پر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، کیا کہنے ان کے جو کندھے پر آئے ہیں، کیا کہنے ان کے جو حضور کی گودی میں آئے ہیں، کیا کہنے ان کے آقا نے جنہیں اپنی زبان چسائی ہے، کیا کہنے ان کے جس حسین کے کان میں حضور نے آذان کہی ہے۔ آذان کس نے کہی؟ پیارے نبی حضور نے آذان کہی۔ یا رسول اللہ آپ نے کہیں آذان نہیں کہی۔ اللہ یا رسول اللہ آپ نے کہیں آذان، چلو چھوڑ دیتا ہوں اب اتنا نہیں 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 کہیں آذان نہیں کہی کہیں آذان نہیں کہی۔ نہیں کہی۔ یہاں حسین کے کان میں کہہ رہے ہیں، فرمایا ہاں حسین کو بتا رہا ہوں نا یہ آذان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے حسین کے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، بے شک بے شک۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسینی۔ میں زحمت تھوڑی سی زحمت دینے چلا ہوں، تھوڑی سی زحمت دینے چلا ہوں۔ حسین 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 جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے بگر نہ بدلے حسین حق کو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین شاکر، حسین سافر، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ ماشاءاللہ۔ کربلا کے شاہ حسین، حسین تیرا، حسین میرا، حسین جگ کا، حسین رب کا، حسین سب کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا۔ کون حسین؟ حرم سے نکلا علم اڑا تھا، حرم سے نکلا علم اڑا تھا، ملوکیت کے محل گرا، ملوکیت کے محل گرا تھا، یزیدیت کے نشان مٹا تھا۔ حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت۔ حسین ہم کو بتا گیا ہے، سب کا ہم کو سکھا گیا ہے، میرے انکار کو ہی نہ دیکھو۔ کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، پیارا حسین ہمارا حسین، اللہ پیارا حسین ہمارا حسین، کربلا کے شاہ حسین۔ اللہ کرے یہ ان شخصیات کے نام سے جو ملک میں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، آمین اللہ انہیں ہدایت دے، آمین اللہ انہیں ہدایت دے، آمین۔ جو ان شخصیات کا نام لے کر تفرقہ ڈالتے ہیں پاکستان میں، ملک میں، قوم میں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ آمین۔ جس ترازو پر لکڑیاں تولی جاتی ہوں وہاں ہیرے نہیں تولا کرتے، جس ترازو پر لکڑیاں تولی جاتی ہوں وہاں ہیرے نہیں تولا کرتے۔ صحابہ اور اہل بیت کو تاریخ میں تولتے ہو، قرآن میں تولو، آقا کے فرمان میں تولو۔ حسین کون حسین؟ گل امامت، نبی کا پرتو، نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار منبر، حسن سجدہ، ماشاءاللہ
اس نے سجدہ جس کی جرت پہ جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف ادب سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے۔ تیرا سجدہ اللہ اللہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے، ہو بہو سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ یہ اعزاز کس کو ملا؟ آل ذوق کی نظر، یہ اعزاز کس کو ملا؟ تیرے علاوہ بعد قتل سرہنیزی کے بلندی پہ اور لہو سجدے میں ہے۔ سرہنیزے کے بلندی پہ اور لہو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے، اور تو سجدے میں ہے۔ بڑا پیار ہے پیارے آقا کو حسین کے ساتھ۔ اجازت ہو تو پھر میں بس کر دوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لوں؟ نہیں کوئی بات نہیں نا، سارا دین اسلام آج ہی تو نہیں نا بیان کرنا، جیسے قاری زکریا صاحب نے کیا کہ ساری محفل اگلے سال کی بھی آج ہی ہو جائے، کوئی بندہ پیچھے رہ نہ جائے اسٹیج والا۔ ہائے بڑا پیار پیارے آقا کو حسین کے ساتھ، بڑا پیار۔ ممبر پہ تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور صحابہ کو دیکھ رہے ہیں۔ دوران خطبہ ممبر سے اٹھتے ہیں، نچلی سیڑھی پر آتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ صحابہ بعد میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ عجب منظر دیکھا، آپ اٹھتے تھے نچلی سیڑھی پہ آ کے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں آپ سامنے دیکھ رہے تھے، میں جس طرح آپ کو دیکھ رہا تھا اسی طرح باہر گلی کو دیکھ رہا تھا۔ گلی میں حسین کھیل رہا تھا، حسین لڑکھڑاتا گرنے لگتا، مجھ سے برداشت نہ ہوتا، میں چاہتا میں اٹھوں اور جا کے حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاؤں۔ پیار، اتنا پیار۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سفر میں ہوں، ایک سواری پہ میں ہوں، ایک پہ صحابہ اور بھی ہیں، ایک پہ پیارے آقا ہیں، ایک سواری پہ سیدہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کی گود میں حسن و حسین دو پھول ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، شدت کی دھوپ ہے، پانی ختم ہو گیا قافلے والوں کے پاس، پیاس لگی، حسن و حسین پیاس کی وجہ سے رونے لگے۔ ایک جگہ پہ قافلے نے پڑاؤ کیا، پیارے آقا نے صحابہ سے پانی طلب کیا، ان کے مشکیزیں بھی خشک ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد قافلہ اٹھا، قافلہ چلا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیارے آقا اپنی سواری حسین کی سواری کے قریب لائے اور قریب لا کر فرمایا فاطمہ بیٹا، حسن و حسین پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، حسین مجھے دو۔ اپنی گودی میں لیا حسین کو اور نبوت کی زبان حسین کے منہ میں ڈال دی۔ حسین چوستا رہا، پھر حسن کو اٹھایا، اپنی زبان حسن کے منہ میں ڈال دی۔ اتنا پیار، توجہ ہے؟ بے شک بے شک، اتنا پیار، اتنا پیار جسے حضور اتنا پیار کرے اور فرمائیں حسین و منی، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ حسین مجھ سے نواسا ہے، نواسا ہے، نواسے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھ سے بیٹی کا بیٹا ہے، پوتے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ مجھ سے بیٹے کا بیٹا ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ مجھ سے آپ کا براہ راست بیٹا ہے۔ میں حسین سے توجہ ہے دوستو؟ بے شک بے شک، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، حسین سے۔ ہو سکتا ہے میرے اس جملے سے کسی کو اختلاف ہو، لیکن میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ اب اس کیفیت میں جہاں آپ نیند کے غلبے کا شکار ہیں،
وہاں میرے جملے کو کہاں سمجھ سکیں گے؟ حسین مجھ سے، میں حسین سے، میں معنی کرنے چلا ہوں حسین محمد ہے، محمد حسین ہے، سبحان اللہ، حسین محمد ہے، محمد حسین ہے، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، بولو نا میں حسین حسین ہم کو بتا گیا ہے، سبق ہم کو سکھا گیا ہے، میرے انکار کو ہی نہ دیکھو۔ میڈیا پہ آپ ایک شعر سنتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید۔ اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں کہ یہ شعر ان کا ہے یا نہیں ہے، میں یہ نہیں سنانے چلا، نہ یہ بحث کرنی ہے کہ یہ حضرت کا ہے یا نہیں ہے۔ میں اس میں سے تیسرا جملہ لے رہا ہوں، سرداد نداد دست در دست یزید۔ صرف دیکھو گے معنی آ جائے گا، سرداد سرداد ناداد دست سبحان سرداد ناداد دست در دست یزید۔ سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، نہیں دیا۔ کب؟ جب حسین مدینہ میں نہیں، کربلا میں، جب حسین کے پاس فوج نہیں، بچے، جب حسین کے پاس اسلحہ نہیں، عورتیں، جب حسین گھر میں نہیں، غریب الوطن مسافر، مدینہ میں نہیں، کربلا میں، جب حسین 25 سال کا نہیں، 58 برس کا، تب یزید کو حق نہیں سمجھا، سر دے دیا، نہیں دیا۔ تھوڑا سا پیچھے آؤ، حسین گھر میں، حسین کے پاس اسلحہ بھی، حسین کے پاس فوج بھی، حسین کے پاس جوانی بھی، حسین کے پاس علی بھی، حسین کے ساتھ حسن بھی، عمر آیا ہاتھ دے دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عثمان آیا ہاتھ دے دیا، علی آیا ہاتھ دے دیا۔ حسین ہم کو بتا گیا ہے، سبق ہم کو سکھا گیا ہے، میرے انکار کو ہی نہ دیکھو، میرے اقرار کو بھی دیکھو، جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ، جسے پیر بناؤں پیر بناؤں۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم مغفرتك وسع من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي، اللهم اجرنا من النار، ربي اني مغلوب فانتصر، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما، اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے۔ یا اللہ وہ ادارے جو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، پاک فوج ہے، سیکورٹی ادارے ہیں، ان کی بھی حفاظت فرما، اور وہ ادارے جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، مدارس ہیں، طلبہ ہیں، علماء ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین فرقہ واریت کی لعنت سے بچ کر قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنا اپنے پیارے رسول کا، والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا۔ بیمار لوگوں کی اللہ بیماریوں کو دور فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما۔ حاضرین میں سے جن کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ میرے والدین بھی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔